بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل ڈاکٹرز، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم ایک پولیکریسٹ اور امپورٹنٹ میڈیسن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آرنیکا مونٹینا. آرنیکا مونٹینا. آرنیکا مونٹینا ایک پولیکریسٹ اور بہت ہی فیمس ریمیڈی ہے. سب سے پہلے آپ اس کا پلانٹ امیج دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا پلانٹ اور بالخصوص فلاورز آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے فلاورز کی وجہ سے ہی اس کو لیٹن زبان میں آرنیکا کہا جاتا ہے. اس کے ایک فلاور کی اسپیشل سیٹنگ کی وجہ سے. مونٹینا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑی علاقوں میں گرو کرتا ہے، ماؤنٹینز میں. تو یوں اس کا پورا نام ہے آرنیکا مونٹینا. سب سے پہلے چونکہ یہ پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھنے والی میڈیسن ہے، اس کی سورس ویجیٹیبل ہے، تو ہم اس کی بوٹینیکل کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا پورا بوٹینیکل نیم آرنیکا مونٹینا، جس کو کامنلی ماؤنٹین ٹوبیکو بھی کہا جاتا ہے یا لیوپارڈس بین بھی کہا جاتا ہے. سورس اس کا ویجیٹیبل کنگڈم، پلانٹ کنگڈم کی کمپوزٹ فیملی، کمپازیٹی فیملی، اس کے خاندان کا نام کمپازیٹی ہے. یہ اینجیوسپرمز گروپ میں فال کرتا ہے. اینجیوسپرمز فلاورنگ پلانٹ کو کہتے ہیں. چونکہ یہ پلانٹ ہے تو پلانٹ کی ایک اپنی فائٹو کیمسٹری ہوتی ہے، فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں، کیمیکل کانسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں. بیسیکلی انہی کیمیکل کانسٹیچوئنٹس کا ہماری باڈی پر ایکشن ہوتا ہے پروونگ کے دوران. تو اس میں جو موسٹ فیمس کیمیکل کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ اس کے نام کے ساتھ ملتے ہیں: ایرنیسین اور آرنیسینک ایسڈ. آرنیسین آرنیکا سے ہی ہے، آرنیسین اور آرنیسینک ایسڈ. اگر ہم اس کے ہیبٹ اور ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو یہ یورپ، رشیا اور سائبیریا میں پایا جاتا ہے. ہومیوپیتھک انٹروڈکشن. اس کو ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم میں ڈاکٹر ہانیمن نے 1805 یعنی 1805 میں انٹروڈیوس کرایا تھا. تھرمل ریلیشن ویری چلی پیشنٹ، یعنی چل کولڈ سے بھی ایکسٹریم سٹیج کو کہتے ہیں ویری چلی پیشنٹ، یہ اس کا تھرمل ریلیشن ہے. اگر ہم اس کے میازمیٹک بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ سورا میازم سے تعلق رکھتا ہے. سورا میازم، اس کا میازمیٹک بیک گراؤنڈ. ویری ویری شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی ہے. اس کا ایکشن 6 سے 10 دنوں میں، 6 to 10 days تک باڈی میں ہوتا ہے. شارٹ ایکٹنگ ریمیڈیز میں یہ فال کرتی ہے. ڈائتھیسس ہیمریجک ڈائتھیسس، یعنی رجحان جو پیشنٹ کا ہے، جو پلانٹ کا ہے، وہ ہیمریجک ہے. اگر ہم اس کا فارماکو ڈائنامکس یا سیٹ آف ایکشن کی بات کریں تو یہ کارڈیو ویسکولر سسٹم، اسکیلیٹل مسلز، بلڈ، ان تمام آرگنز پر ایکشن کرتا ہے. بالخصوص اس کا ایکشن سی وی ایس اور اسکیلیٹل مسلز، وہ مسلز جو ہمارے وولنٹری کنٹرول میں ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے کنٹرول میں، ہماری ول پاور کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان مسلز میں اس کا زیادہ تر ایکشن ہوتا ہے. ٹیمپرامنٹ مریض کا نروس ہوتا ہے. اگر ہم اس کے مادر ٹنکچر پریپریشن کی بات کریں تو ہول پلانٹ از یوزڈ ان دا پریپریشن آف مادر ٹنکچر. اس کا پورا پودا مادر ٹنکچر کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر فردر ہائر پوٹنسیز آر پریپیئرڈ فرام دیٹ مادر ٹنکچر، اور پھر اس مادر ٹنکچر سے ہائر پوٹنسیز بنائی جا سکتی ہیں. کی نوٹ سمٹمز. اگر ہم اس کے کی نوٹ سمٹم کی بات کریں، یہ ایک پاپولر ریمیڈی ہے، کنگ ریمیڈی ہے.
ٹراما کی اور انجریز کی، چوٹوں کی بادشاہ دوا اس کو کہا جاتا ہے. اٹ از دا موسٹ پاپولر نون ایز دا انجری ریمیڈی، کنگ آف ٹرامیٹک ریمیڈیز. اب کسی بھی قسم کی چوٹ، وونڈز، بلیٹس، بلنٹ ویپنز، فالز، اوور یوز بھی ایک چوٹ ہے کہ اگر کوئی باڈی کا آرگنز اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کرتا ہے، اوور یوز میں جاتا ہے. اس میں ٹراما کے ساتھ ساتھ مینٹل ٹراما کا بھی عمل دخل ہے. اگر ہم اس کی کاز کی بات کریں تو ایک تو اس میں فزیکل ٹراما ہوتا ہے، دوسرا اس میں مینٹل ٹراما بھی ہے. دونوں فزیکل اور مینٹل ٹراما، یعنی کسی بندے کو ذہنی صدمہ اگر پہنچا ہوا ہے، فزیکل اینڈ مینٹل ٹراما، اگر کسی بندے کو ذہنی صدمہ پہنچا ہوا ہے، فزیکل اور مینٹل ٹراما دونوں میں یہ ایکٹ کرتی ہے. میں یہاں ایک چیز واضح کر دوں، یہ جو سرجریز ہوتی ہیں یا سیزیرین سیکشنز ہوتے ہیں جو ہم پیشنٹ اپنی مرضی سے کراتا ہے، وہ بھی باڈی اس کو ٹراما میں لیتی ہے. ظاہر ہے اسکن کو کٹ کیا جاتا ہے، جو اسکن کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے. تو ان تمام کازیشن کی بنیاد پر، ان تمام وجوہات کی بنیاد پر آرنیکا کو ہم استعمال کریں گے. فزیکل، مینٹل ٹراما، فال، انجری، ایکسیڈنٹس، ان تمام معاملات میں. اگر ہم اس کی پیتھوفیزیالوجی کی بات کریں، فزیوپیتھولوجیکل چینجز، it acts on the venous system and stimulates the absorption of extra wasted blood and prevents sepsis. یہ بہت بڑی ریمیڈی ہے تھرومبوسس کی، ہیماٹوما کی، جو ہماری باڈی کی کسی بھی بلڈ ویسلز میں جو خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جس کو ہیماٹوما کہتے ہیں، خون کا جم جانا، ہیماٹوما یا تھرومبوسس بن جاتا ہے، پلیک بن جاتا ہے، اس کو ڈیزالو کرنے کی یہ بڑی اہم ترین ریمیڈی ہے. اس کو ہم سیریبرل تھرومبوسس، یعنی ہارٹ کی آرٹریز میں تھرومبوس کا آ جانا، کیروٹڈ تھرومبوسس، برین کے اندر تھرومبس کا آ جانا، ان تمام فیچرز میں، تمام کمپلینٹس میں ہم اس کو استعمال کراتے ہیں. تو بیسٹ اس کی پیتھوفیزیالوجی ہے. دوسرا، اٹ ایکٹس آن دا مسکولر سسٹم. ہماری باڈی کا جو مسکولر سسٹم ہے، بالخصوص اسکیلیٹل مسکولر سسٹم، یعنی جو بونز کے ساتھ ہمارے مسلز اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے جو ٹینڈونز ہوتے ہیں، ٹینڈونز وہ کنیکٹیو فائبرز ٹیشوز ہوتے ہیں جو ہمارے مسلز کو ہماری بون کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اس کا دوسرا پیتھوفیزیالوجیکل ایکشن ان ٹینڈونز پر ہو رہا ہوتا ہے جو مسلز کو بون کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. It acts on the muscular system and tendons producing paresis and myalgia، جس کی وجہ سے پھر وہاں پر فالج بھی آ سکتا ہے، پین بھی آ سکتی ہے. تو دوسری پیتھوفیزیالوجی. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بلڈ پہ ایکٹ کر کے ہیمریج اور اینیمیا، بلڈ لاس کو بھی کاز کر سکتا ہے. اس میں ایک یہ ہوتی ہے کہ جسم میں بلڈ کی سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے اور جسم نیلا پڑ جاتا ہے، سائنوٹک ہو جاتا ہے، سائنوسس جسے کہتے ہیں، سائنوسس یا سائنوٹک ہو جانا. اس میں بھی ہم اس کو یاد کریں گے. لیڈنگ سمٹمز اس کی پھر وہی ہے، اسپیشلی ایکٹ آن اسکیلیٹل اینڈ وولنٹری مسلس. ہماری جتنی باڈی کے اسکیلیٹل اور وولنٹری مسلز ہیں ان پر ایکٹ کرتی ہے. مینٹل ٹراما میں کام کرتی ہے. اس کو ایلوپیتھک کی ایسپرین کہا جاتا ہے. ڈسپرین، جس کا فارمولا ایسپرین ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ لے رہے ہوتے ہیں کہ خون کو پتلا کرنے کے لیے. یہ بھی ہماری میڈیسن، اس کو ہم ایلوپیتھک کی ایسپرین کہتے ہیں. ڈیزالو بلڈ کلاٹنگ اینڈ تھرومبوسس، کورنری کیروٹڈ تھرومبوسس آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آرٹیریل پلیک، جو آرٹریز کے اندر پلیک بن جاتے ہیں، ان کو یہ ڈیزالو کر سکتی ہے. اگر ہم اس کی موڈیلٹیز کی بات کریں، موڈیلٹیز کی، تو اس میں موشن سے ایگریویشن ہوتی ہے، حرکت سے، ایگزرجن سے،
ریسٹ سے دونوں موشن اور ریسٹ دونوں سے ایگریویشن ہوتی ہے. برائیونیا میں موشن سے ہوتی ہے, ریسٹاکس میں ریسٹ سے ہوتی ہے. اس میں دونوں سے ہوتی ہے, ٹچ سے ہوتی ہے, ڈیمپ ویدر سے ہوتی ہے. ان تمام اینڈ فلوئنگ نوز بیٹر لائنگ ڈاؤن, لائنگ ود ہیڈ لو, سر کو نیچے رکھنے سے, اوپن ایئر میں انکور جانے سے, ان میں اس کو امیلوریشن ہوتا ہے. اس کی ہیپر سرف, ایکونائٹ, ریسٹاکس یہ کمپلیمنٹری میڈیسن ہے. اس کو فالو ویل, ایپیکا, ایپس, ایکونائٹ اس کو اچھا فالو کرتی ہیں. یہ اس کی مختصر سی بریفنگ ہے. پوٹینسیز اس میں کم از کم جو ریکومنڈیشن ہے وہ 3x کی ہے. 3x فزیالوجیکل ڈوز میں اگر ہم نے دینی ہے تو 3x, 6x, 12x فزیالوجیکل ڈوز میں. موسٹ پروبیبلی ہم اس کو ہومیوپیتھک ڈوز میں یعنی پوسٹ ایووگیڈرو پریفر کرتے ہیں. 30, 200, 1000 یعنی 1 cm, 30, 200, 1 cm. اگر فزیالوجیکل ڈوز میں دینی ہے تو 3x سے نیچے نہیں جانا. 3x, 6x, 12x تک اس کی ریکومنڈیشنز ہیں. تھینک یو, والسلام.